نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ رزق کی تنگی کے لیے اور گھر میں خوشحالی لانے کے لیے، کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ میرے بہت سے بھائی دوست قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، قرض جیسی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس گھر میں کوئی آدمی مقروض ہو جاتا ہے، اس گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرض دار دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے وسائل نہیں، اسباب نہیں ہیں کہ جہاں سے اتنا پیسہ آئے کہ آپ قرض ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو جب نوازنے پر آتے ہیں، دینے پر آتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نہ شکل دیکھتے ہیں نہ صورت دیکھتے ہیں۔ جب دیتے ہیں تو چپڑ پھاڑ کر دیتے ہیں۔ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، بس بندے کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے۔ جس ذات سے آپ نے لینا ہے اس کو منانا آنا چاہیے۔ جب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لیا، منا لیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے، تمام پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، تمام مصیبتوں کو دور کر دیں گے، دکھوں سے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نجات عطا فرما دیں گے، اور قرضوں سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ آپ کی نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ آپ اپنے لیے پڑھ لو، اپنی اولاد کے لیے پڑھ لو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کسی کے بھی لیے بھی آج کا وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ جس کی نیت کر کے آپ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پورا کامل یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کے مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائیں۔ اگر آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں آپس کی محبت میں کمی ہے تو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کاروبار میں وسعت دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ نئی گاڑی، مکان، کوٹھی، بنگلہ کچھ بھی لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آج کا وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس کے لیے آج کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آپ نے مانگنا بھی اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو نوازتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا، جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے در پہ نہیں آتا، پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، اس کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی نماز کے بعد وقت ملے، یا آپ کوئی ایسا وقت نکالیں کہ جس میں آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آج کا اس وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آج کے اس بابرکت عمل کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوٹھی چاہیے اس کی نیت کر لیں، مکان چاہیے، دکان چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا کر، دھکے کھا کر تھک چکے ہیں اور آپ اچھی نوکری چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ اس کی نیت کر لیں، اور نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف یا رزاق 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ اس کو گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ذا الجلال والاکرام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مشکلوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ کسی بھی مشکل کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یاد رہے کہ 101 مرتبہ، اس سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، دولت والی سورت۔ یہ سورت اتنی مجرب ہے دولت حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں اضافے کے لیے۔ سورت کوثر اتنی مجرب صورت ہے کہ جس کسی نے بھی سورت کوثر کو پڑھا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو نوازا ہے۔ سورت کوثر کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 129 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے سچے دل کے ساتھ، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفوں میں انسان گر جاتا ہے، وہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، خطا، بھول ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور جتنا اللہ رب العزت کی ذات جلدی راضی ہوتے ہیں، کائنات میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو جتنا جلدی راضی ہو سکے۔
اللہ رب العزت کی ذات سے جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں میرا بندہ میرے در پہ آ گیا، ندامت کے آنسو بہانے لگا، مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو کتنے گناہ کر سکتا ہے، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کے زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر دے۔ گناہ کرتے 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 اس خلا کو گناہوں سے بھر دے، یہ ساری کائنات بھی ایک ساتھ گناہ کرنے لگے تو نہیں بھر سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اتنے گناہ کرے کہ یہ خلا بھر دے گناہوں سے، تو ایک بار مجھ سے کہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات رؤوف الرحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے پہلے توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ راضی کرنے کے بعد آپ نے اب جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس بھی آپ نے ضرورت کے لیے آج کے اس وظیفے کو پڑھا ہے، آپ نے اللہ رب العزت سے خلوص نیت کے ساتھ دل سے منگتا بن کے، سوالی بن کے، عاجز بن کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، خوشحال ہو جائیں گی، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات تحفہ لے کر آئے تھے اپنی امت کے لیے، اس تحفے کو قبول کیجئے اور نماز کی خود بھی پابندی کیجئے، گھر والوں سے بھی پابندی کروائیے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔